ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آج پھر آپ کے ساتھ موجود ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ آج پہلے عشرے کا تیسرا روزہ، یعنی کہ تیسرا رمضان المبارک تیسرا روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے معزز مہمانان گرامی، معزز ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سپیکرز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے، جو مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے۔ جی جناب، تو اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری اس نشریات کو چار چاند لگانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ثنا خان مفراق ضیاء۔ پچھلے سال ذوق رمضان کی بھی مہمان بنی تھی، اور اس سال پھر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے، اور بہت شکریہ کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم مفراق۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ اور رمضان آپ کے کیسے جا رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ میں مفراق سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ حمد ہو تیری میری زبان پر، حمد ہو تیری میری زبان پر، الحمدللہ الحمدللہ۔ شان ہے تیری افضل و برتر، شان ہے تیری افضل و برتر، الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، تیرا نہیں ہے کوئی بھی ہم سر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ نازل کیا ہے قرآن تو نے، نازل کیا ہے قرآن تو نے، ہم کو دیا ہے ایمان تو نے، ہم کو دیا ہے ایمان تو نے، پیغام تیرا لائے پیغمبر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ رحمان تو ہے سبحان تو ہے، رحمان تو ہے سبحان تو ہے، ستر تو ہے غفار تو ہے، ستر تو ہے غفار تو ہے، احسان تیرے کتنے ہیں ہم پر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کا شمار کیا کہنے. کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 33 بار یہ فرمایا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، جنات وہ تلاوت سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے تھے ہم اپنے رب کی کوئی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے، کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے تمہیں اتنا ہی عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں عروج ناز نظامی کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے نشریات کے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارے ساتھ معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معروف سپیکرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں سمیر رضا نظامی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ان کو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سمیر آپ کے؟ الحمدللہ. اور الحمدللہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سمیر کی اس ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس خدمت کا موقع دیا. جزاک اللہ. اور پچھلے سال سمیر سے جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور بہت سارے. آج تیسرا روزہ ہے، 3 رمضان المبارک. تو آج ہم بات کریں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے سردار ہیں، آپ تمام لوگوں کے سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمس کے لیے بھی ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایسی مثال تھی سب کے لیے کہ تمام کے تمام لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے. سمیر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں موجود، اور اس ذوق رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. علم رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ یا علیم علمنی علما من لدنک. جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی. بے شک. بے شمار، اتنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تم شمار کر ہی نہیں سکتے. بے شک. انفائنائٹ. بے شک. اور علم کی جہاں تک بات ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں آیت میں یہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو بھیجا ما لم یعلم، جو اس کو نہیں پتا تھا وہ بتانے کے لیے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا. حضور نے خود بھی فرمایا کہ بوئس تو معلم، مجھے بعثت فرمائی معلم بنا کے. ماشاء اللہ. اس کے بعد کا دوسرا لیول جو آتا ہے علم کا، ایک تو نہیں پتا تھا انسان کو، اس کو بتا دیا. نون ٹو ان نون لے آئے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو یہ بات بتا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی کہ اے محبوب آپ یہ دعا فرمائیے ربی زدنی علما. ماشاء اللہ. ابھی ہم جو دیکھتے ہیں اسکولوں میں جو آپ کی وہ رہی ہوتی ہے اسمبلی، وہاں پہ بچوں سے یہ دعا کروائی جاتی ہے. شروع میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے لیکن اس سے دعا کروائی جاتی ہے ربی زدنی علما ربی زدنی. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، پہلے علم دیا، اس کے بعد یہ دعا کروائی کہ ربی زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. بالکل بالکل. اقرا کی بھی بات آپ نے کری ہے، تو پہلے غار حرا میں وہ بات آگے پہ انشاءاللہ کروں گا کنٹینیو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ اب میں نے علم دے دیا ہے، اب آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اضافہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب معطر ہو گیا، علم سے بھر گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرے سٹیپ میں، 3 سٹیپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا. معلم یعلم، نہیں پتا تھا بتا دیا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو ربی زدنی علما، محبوب آپ یہ دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. اضافہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ دیا گیا کہ ربی جعلنی علما لدنک. آپ مجھ سے یہ دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اتنا پیارا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ اے میرے محبوب مجھ سے یہ دعا کر یا اللہ تو مجھے اپنی طرف سے علم عطا فرما.
سبحان اللہ. اب کوئی شخص ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے, علم حاصل اس کو بتا دیا گیا, اس کے بعد اس نے پڑھ پڑھ کے اس نے اپنے علم میں اضافہ کر دیا, بس وہاں اس کی رک جاتی ہے, تھم جاتا ہے. لیکن یہاں اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, محبوب آپ اب یہ بولیے کہ علم تو آ گیا, اضافہ بھی ہو گیا, اب آپ یہ کہیے کہ آپ مجھے اپنی طرف سے علم دیں, کیونکہ سب سے بڑا عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. بے شک تمام علم کے خزانے تو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہی ہے, علم جو ہے عطا کیا, اور عطا اس انداز میں کیا کہ عطا کر دیا, اس کے بعد اضافہ ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اپنی طرف سے عطا فرمائیے. حضور کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جب بھی مانگیے مجھ سے لدنی مانگیے. سبحان اس لیے اولیاء کرام کے پاس یہ علم لدنی چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم دے دیا گیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لدنی عطا فرمایا. جہاں تک معاملہ آ رہا ہے غیب کی بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم, یہ سنا جاتا ہے کہ غیب, علم غیب کیا ہوتا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا غیب دنیا میں, جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حوالے سے بات کریں, سب سے بڑا غیب ہمارا کیا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ, اس سے بڑی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے ہی نہیں. بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے سمیر رضا صاحب, اور اب اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. عروج ناز نظامی اجازت چاہتی ہے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. ذوق رمضان, ذوق رمضان.